السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اسے کہتے ہیں ہیموٹائسس یعنی کہ خون تھوکنا۔ اس میں وجوہات پھیپھڑوں کی ٹی بی، سانس کی نالی کی رسولی یا کینسرز، پھیپھڑوں کے زخم، دل کے میٹرل وال کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی مریض خون تھوکتا ہے۔ پلمونری انفارکشن، سینے یا سانس کی نالی کی چوٹ، ہوا کی نالی کے پھیل جانے کے باعث برونکو ایتھیسس، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی مریض خون تھوکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی علامات میں مریض کو سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، مریض خون کو تھوکنے لگتا ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، کبھی خشک کھانسی اور کبھی بلغم والی کھانسی ہوتی ہے، بعض اوقات پھیپھڑوں کی کسی بڑی رگ سے جریان خون ہو جاتا ہے جس کی باعث غشی اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ کیفیت انتہائی ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے۔ خون کھانسنے پر خارج ہوتا ہے، خون کی رنگت چمکدار سرخ ہوتی ہے، خون تھوکنا اور بلغم خون ملا ہوتا ہے۔ دوستو یہ تو تھی اس کی علامات اور اس کی وجوہات۔ اس کے لیے ہم ہومیوپیتھی میں کیا کرتے ہیں، ہومیوپیتھی طریقہ علاج کیا ہے، اس میں چند ہومیوپیتھی ادویات کا ذکر کریں گے، کیونکہ اگر تمام کی تمام ہومیوپیتھی ادویات کا ذکر کیا گیا تو پھر یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو 2 پارٹ میں تقسیم کریں گے، ایک جو ابھی بیان کیا جائے گا اور 2 جو پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ایکونائٹ ہے۔ ایکونائٹ ہیموٹوسس کی بہت اچھی دوا ہے اگر خون کا رنگ چمکدار سرخ ہو اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو اور مریض میں بہت زیادہ تشویش پائی جائے اور یہ بخار عام طور پر مستقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری دوا ہے وہ ہے کلفینڈیکا۔ یہ دوا اس مرض میں بہت مفید ہے اگر مریض کو خشک کھانسی کا دورہ ہونے کے بعد خون کا اخراج ہو، یعنی کہ اسے جب بھی خشک کھانسی ہوتی ہے، خشک کھانسی کا دورہ ختم ہوتا ہے تو اسے منہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، خون تھوکنے لگتا ہے۔ یہ ہے کلفینڈیکا۔ ایلاب سے ایک دوائی ہے، اس میں بھی مریض خون تھوکتا ہے اور اس میں خون کا رنگ عام طور پر گہرا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کے دائیں پھیپھڑے میں کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ دائیں پھیپھڑے میں مسئلہ ہو اور مریض خون تھوکے تو ایلابس ایک اچھی دوا ہے اگر خون کا رنگ گہرا آئے۔ اس کے بعد ہے میلیفولیم۔ اس میں خون کا رنگ چمکدار سرخ اور بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بخار نہیں ہوتا۔ اگر بخار ہو تو ایکونائٹ، اگر بخار نہ ہو تو پھر میلیفولیم۔ لینڈوپال میں ایسے مریض ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر شراب نوشی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، یا پھر ان کو جوڑوں کی درد ہوتی ہے اور جوڑوں کی درد کے ساتھ وہ خون تھوکتے ہیں۔ اگر جوڑوں کی درد کے ساتھ مریض خون تھوکے تو یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس میں بھی خون سرخ کا چمکدار سرخ خون ہوتا ہے، لیکن وہ فوم کی طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ مریض جب خون تھوکتا ہے تو وہ ایسے ہی اکٹھا ہو جاتا ہے جیسے فوم وغیرہ ہے۔ اس کے بعد ہے کیکٹس گرینڈیفلورا۔ اس میں مریض کو منہ سے خون بھی آتا ہے اور خون کے ساتھ ساتھ دل پر تپکن بھی ہوتی ہے اور دل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے بینچا ہوا ہے، جیسے کس کر کسی نے بندھا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے پوری چھاتی، پورا سینہ کسی نے کسی سخت چیز کے ساتھ جکڑ لیا، اس پہ دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔
لیکن اس میں نہ تو ایکونائٹ کی طرح تشویش پائی جاتی ہے اور نہ ہی بخار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جس دعا کی بات کرتے ہیں وہ ہے کاربووچ۔ دوستو کاربووچ میں بھی پھیپھڑوں سے خون آتا ہے اور اس مریض میں تشویش پائی جاتی ہے، لیکن وہ تشویش ایکونائٹ والی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو تشویش ہوتی ہے وہ سانس لینے کی ہوتی ہے۔ مریض سانس لینا چاہتا ہے، اسے سانس اچھے طریقے سے نہیں آتا، اس لیے بالکل پنکھے کے نیچے بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پنکھا اس کے منہ کے سامنے ہو یا بالکل پنکھے کے نیچے بیٹھا ہو، یا اسے کھلی ہوا درکار ہوتی ہے۔ سانس نہ آنے کی وجہ سے اسے بے چینی ہوتی ہے۔ ایکونائٹ میں درد کی شدت کی وجہ سے یا بخار کی شدت کی وجہ سے بے چینی پائی جاتی ہے، تشویش پائی جاتی ہے، لیکن اس میں جو بے چینی ہوتی ہے وہ سانس نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد فیرومیٹ میں بھی خون تھوکنے کے مریض میں یہ بہت مفید ہے، خاص طور پر نوجوان لڑکی اور لڑکے، یعنی کہ نوجوانوں میں جب ابھی ٹی بی کی ابتدا ہو رہی ہو تو تمام علامات، اگر جذبات بڑھ جائیں تو پھر وہ شدت اختیار کرتے ہیں۔ ان علامات کے ہمراہ انہیں بہت زیادہ تھکاوٹ پائی جاتی ہے۔ اس میں بظاہر وہ دیکھنے میں صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن خون تھوکنے کا عارضہ انہیں متاثر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہماری بڑی مشہور دعا ہے نکس وامیکا۔ نکس وامیکا میں بھی خون تھوکنے کا مرض بہت یہ اس وقت کی یعنی کہ زبردست دعا ہے، لیکن اس میں مریض میں بھی عیاشیاں بہت زیادہ کرنے کے بعد اسے یہ مسئلہ ہوا ہو، دمے کا دورہ، خاص طور پر شراب نوشی کے بعد، رنگ رلیاں منانے کے بعد پیدا ہو، یا شدید جذباتیت کی وجہ سے پیدا ہو، جیسا کہ زبردست غصہ آنے کی وجہ سے۔ لیکن دمے کا دورہ عام طور پر بواسیر دبنے کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ دوستو اس میں مریض کو سردی لگتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور جذبات اس کے بڑکے ہوتے ہیں۔ یہ شراب نوش اور سگریٹ، شراب، چرس اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ ان کا کام بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر شراب نوشی یا سگریٹ نوشی یا عیاشی کی زندگی گزارنے کے بعد اگر خون کا عارضہ ہو تو نکس وامیکا بھی اس کی ایک زبردست دعا ہے۔ دوستو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔